أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على نبي الأمي وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی ہوئے یا عیسائی ہوئے، والصابئین، اور بے دین ہوئے یا صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا، اور وہ نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم انہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے 4 گروہوں کا ذکر ہے، بے شک وہ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان میں اب ایک تو وہ ہیں جو دل سے ایمان لانے والے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ بھی جو منافق ہیں، جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں انفاق ہے۔ دوسرا گروہ ہے یہودی۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے یہودا، اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ دوسرا مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بچڑا بنایا تھا اور اس کی عبادت کی تھی، تو بعد میں جب انہوں نے توبہ کر لی تو جب اجمی زبان سے عربی بنائی جاتی ہے تو اس میں حروف تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، انہوں نے دال کو دال سے بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہاد ہے، اور ہاد کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا، تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے انہیں یہودی کہا گیا کہ انہوں نے توبہ کی۔ اور جو نصارہ ہیں ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، جو ناصرہ نام کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، اور اسی نسبت سے وہ کہتے ہیں عیسیٰ الناصری، یعنی کہ ہم نصارہ ہیں۔ دوسرا اسکالرز یہ بات بھی کہتے ہیں کہ النصارہ کو انہیں نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو انصار مدینہ تھے انہیں انصار کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے مدد کی، اور انہوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اس لیے انہیں کہا گیا نصارہ۔ اگلا لفظ ہے صابی۔ صابی جو ہے، جو لفظ ہے نا والصابئین، یہ صابی کی جمع ہے، اور یہ جو صاب ہے، یہ صابی جو ہے وہ صاب کی جمع ہے۔ اچھا، یہاں پر نا کچھ اسکالرز میں حمزہ کی وجہ سے اختلاف ہے، کچھ اسے حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ستارہ پرست، ایسے لوگ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں یا ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صابی اسے کہتے ہیں جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف مائل ہو جائے، ایک دین سے نکل جائے اور دوسرے میں شامل ہو جائے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک دین پر چلتا رہے ایک انسان، اور پھر وہ اس میں اپنی مرضی کی چیزیں شامل کرے، اور دین کی بگڑی ہوئی جو صورت ہے اسے کہا گیا صابی۔ اس کے بعد آیت میں ذکر آیا، شروع میں کیا تھا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، پھر حکم کیا آیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا، پہلے بات ہوئی ایمان باللہ، پھر بات ہوئی والیوم الآخر، ایمان بالآخرہ، پھر بات ہوئی وعمل صالحا، یعنی عمل صالح کرے گا، جو اس کے لیے کیا ہے؟ اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اس پر پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ اور کچھ ایسے لوگ جو دین کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مجوسی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں اس قرآن پاک کی اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے، اس آیت کا مس یوز کرتے ہوئے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے تو اپنے قرآن پاک میں آیا ہے کہ چاہے کوئی انسان جو ایمان لائے گا وہ یہودی ہو یا نصارہ یا صابی، بے دین ہو جائے، بے شک جو مرضی ہو، تو اللہ پر بس ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر رکھتا ہو اور اچھے کام کرتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟
اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہ ایمان برسالہ کا انکار کرتے ہیں کہ رسول کا ہونا یہاں مینشن نہیں کیا گیا، یا رسول پر ایمان لانا مینشن نہیں کیا گیا، رسول پہ ایمان لانے کی بات اس آیت میں نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا وہ مجوسی ہو، جو بھی ہو، یا اس کا کوئی بھی دین نہ ہو، اگر وہ اللہ کو مانتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جو بھی اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا۔ اب اس آیت کو سمجھنا کیسے ہے کہ ہم کنفیوز نہ ہوں، اور اگر کوئی بندہ ہم سے اس آیت کے بارے میں بات کرے تو ہم اسے کیا دلیل دے سکیں ایمان بالرسالہ کے بارے میں۔ جو یہودی تھے، اگر آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لینا چاہیے۔ آیات کو ہمیشہ پیچھے ریفرنس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہم جو پیچھے سے پڑھتے آ رہے تو بات مسلسل یہود سے ہو رہی تھی کہ یہود کی حرکتیں ایسی، یہود میں یہ خرابیاں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ہی ان سے مخاطب تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے آ کر دوبارہ سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسے خطاب کر رہے ہیں۔ جب بغیر کانٹیکسٹ کے بات کی جاتی ہے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ مثلا اگر ہم قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں تو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں ابلیس کا قصہ پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس نہیں مانا، ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ اب قرآن پاک میں پورے قرآن میں 7 دفعہ ابلیس کا تذکرہ آیا ہے، لیکن 7 دفعہ میں سے 6 جگہ اس کا ذکر فرشتوں کے ساتھ آیا، اور صرف ایک جگہ آ کر وضاحت ہوئی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اب اگر ایک بندہ قرآن پاک کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھتا ہے، اسے 6 دفعہ میں بعد یہی سمجھ آئے گی کہ ابلیس فرشتہ تھا، جبکہ فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے، یفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب جو بندہ آخری وہ 7ویں آیت نہیں پڑھے گا تب تک تو وہ فرشتہ ہی سمجھتا رہے گا، وہ ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ ہی گنے گا۔ جبکہ سورۃ الکہف میں جا کر آیت نمبر 50 میں ڈیٹیل آئی، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب مصحف میں تو سورۃ الکہف آئی 15ویں پارے میں، اور ہم نے ابلیس کا قصہ پڑھا پہلے پارے میں، سورۃ البقرہ میں دوسری سورت میں، لیکن ترتیب نزولی کو اگر دیکھا جائے تو سورۃ الکہف پہلے نازل ہوئی تھی، وہاں پہلی بار میں بتا دیا گیا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ باقی چونکہ اسلام کے مزاج کے مطابق قرآن گریجولی اترا، وقفے سے اترا، جہاں جن آیات کی ضرورت تھی وہاں وہ آیات اتری۔ یہی تو وجہ ہے کہ باقی 6 مقامات پر پھر صحابہ نے نہیں پوچھا کہ ابلیس کون تھا، کیونکہ انہیں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر جو اس آیت کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان لائے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، جو بھی ہیں، جو اللہ کو مانے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اسے آخرت میں پھر کوئی خوف یا کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں مینشن نہیں کیا کہ جو رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں اگر مینشن کیا گیا ہوتا اور وہ رسول پر ایمان لانا یا نہ لانا ضروری نہیں ہے، پھر تو بات سمجھ آتی۔ تو اگر ایک بات جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے اسے کئی جگہ پر سکپ کیا جاتا ہے، کئی جگہ پر بیان کی وجہ سے، کلام کی وجہ سے کلام کو مختصر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ذکر نہیں آیا ایمان بالرسالہ کا۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ فرض کریں آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، بلکہ آپ نے بینک جانا ہے، اور آپ کو ٹائمنگ بتائی جاتی ہے منڈے ٹو فرائیڈے 8 to 5 PM، آپ کہیں پر بھی جا کے اور بینک میں جا کے اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ وہ سیٹرڈے یا سنڈے کو بینک چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بینک اوپن نہیں ہے، میں نے چیک جو ہے وہ کیش کروانا ہے، یا میں نے بل اپنا ڈپازٹ کروانا ہے، یا پیمنٹ ڈپازٹ کروانی ہے، کوئی بھی میٹر ہے اس کا، وہ کہتا ہے، اور جو چوکی دار ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں ٹائمنگ مینشن ہوئی ہوئی ہے کہ آپ نے 8 بجے صبح سے لے کر شام 5 بجے کے درمیان آنا ہے۔ تو بندہ اس کو کہے کہ اچھا آپ نے پھر یہ تو نہیں لکھا کہ سیٹرڈے سنڈے نہیں آنا، جب بتا دیا گیا کہ 8 سے 5 آنا ہے منڈے ٹو فرائیڈے، اٹ مینس کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سیٹرڈے سنڈے آف ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بتا دیا کہ یہودی اور نصرانی اور ایمان لانے والے اور صابی، ایمان لانے والے کون؟
وہ مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ اور میں، یعنی اہل ایمان۔ اس کے بعد ہے یہودی۔ یہودی کون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو ٹھیک مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے جتنے لوگ یہودی ہو کر مرے وہ جنتی، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کیا۔ پھر جو عیسائی ہیں، وہ عیسائی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا، انبیاء تھے۔ تو اگر آپ نے ان رسولوں کو نہیں مانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، پہلے تو وہ اپنے رسولوں کو مانتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو شرط آ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اب ان کا ایمان تب قبول ہوگا جب وہ اپنے نبی کو بھی مانیں گے، اور آخری جو رسالت ہے، آخری جو نبی ہے، نبی آخر الزمان، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اگر کسی یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سنا اور اس نے میرا انکار کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو رسول کو مانتے ہی نہیں، تو ہم حدیث کو کیسے توجیہ بنائیں یا حدیث سے ہم کیسے ایکسپلین کریں، تو آپ چلے جائیں قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 کھولیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیغمبروں میں اور اللہ میں فرق کریں، یعنی کہ وہ اللہ کو تو مانے، پیغمبروں کو نہ مانے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو مان تو لیں گے لیکن اپنی مرضی کا مانیں گے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے رسول کو مانیں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو یہودی بن جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو عیسائی بن جائیں گے۔ جبکہ اسلام نے ہمیں کیا اسلوب دیا؟ ہم پڑھ چکے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں اختلاف نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانے گا اور رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانے گا، اور پھر وہ کیا کہے گا؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم کسی کو تو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ایمان اور کفر کے درمیان وہ ایک درمیان کی راہ نکالنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا راستہ، اپنی مرضی کی ہیل، اپنی مرضی کی حجت۔ جیسے ہوا کیا تھا ایک دفعہ کہ یہود کو حکم دیا گیا کہ ان کی عورتیں اپنے سر کے بال نہ دکھائیں، جیسا ہمارے آج مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمان عورت حجاب کرے گی، وہ اپنے بال کسی کو نہیں دکھائے گی۔ تو یہود کی عورتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سروں کے بال کاٹ دیے، سروں سے بال صاف کر دیے اور اس پہ وگ لگا لی، اور کہا کیا کہ ہم کون سا اپنے بال دکھا رہے ہیں، ہم تو جو دکھا رہے ہیں وہ آرٹیفیشل ہیں۔ تو یہ ہیلا اور حجت یہود کی گھٹی میں شامل تھی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کی آیتیں بتا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دینے کا ٹائم آتا ہے تو ماں زیور بیٹی کو دے دیتی ہے اور بیٹی ماں کو کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اولئک هم الکافرون حقا، پکی بات ہے، پیٹڈ بات ہے کہ یہ کافر ہی ہیں، ان کے کفر کا 100% یقین کر لو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تو ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب بیان کیا ہے، تیار کر رکھا ہے، ایسا عذاب جو انہیں قیامت کے دن ذلت اور رسوائی دے گا۔ اب اس کے بعد سب سے آخری اور ضروری بات کہ اگر قرآن پاک کی آیت کو کوئی آپ کو دلیل بنا کر دیتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ قرآن پاک کس کی زبان سے جاری ہوا۔ قرآن پاک کوئی ایسی بک نہیں آئی تھی سٹارٹ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے دی گئی کہ یہ لے جائیں اور سب کو پڑھ کے سنا دیں، ایسا نہیں ہوا۔ قرآن پاک وقتاً فوقتاً مواقع کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کیا گیا، ان کے دل پر اتارا گیا جبرائیل امین کے ذریعے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے سب کو سنایا۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جو شخص رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، وہ قرآن کی آیت کو دلیل کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ کے تمام لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا تھا انی لکم رسول امین، میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعونی، تم اللہ سے بھی ڈرو اور میرا بھی بات مانو۔ اللہ کا ڈر صرف اللہ کا، لیکن اطاعت رسول کی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر رسول کا طریقہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم چلیں گے، ان کی سنتوں پہ چلیں گے، تبھی قبولیت ہوگی۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بھی کام کیا جائے
اور وہ طریقہ اس کا غلط ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے ایک ریسیپی بنانی، آپ نے بریانی بنانی اور آپ اس میں نمک کی جگہ چینی ڈال دیتی ہیں، کبھی بھی وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا، نہ ہی کھانے والوں کو وہ اچھی لگے گی، بے شک اس کی شکل بریانی والی ہوگی۔ تو سنت اور سیرت کی مثال بھی ایسے کہ جب تک ہمارے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے نہیں ہوں گے، تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آپ کے اور میرے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نام ہے، جو یہودی نام ہے، یہ یہود نے خود رکھا ہے، اللہ نے انہیں یہ نام نہیں دیا۔ جیسے آج ہمارے ہاں ہے، مختلف فرقوں کے نام ہیں، چاہے وہ حنفی ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبند ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نام ہمارے اپنے لوگوں نے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نام یہود کو نہیں دیے تھے، انہوں نے خود یہودا کی نسبت سے یہودی رکھ لیا۔ اسی طرح انہوں نے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نام نصارہ رکھ لیا، ناصرہ گاؤں کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ ہر دور کے مسلمان ہی تھے، ہر دور میں اللہ کے نبیوں کو ماننے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے۔ ہاں، شرط کیا لگ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اب یہودی، نصرانی، عیسائی جو بھی ہیں، وہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانیں گے، تب تک پھر کامیابی سے وہ دور رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں واضح بتائی اور احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اسے اس کے والدین یہودی یا نصرانی یا عیسائی بناتے ہیں۔ اب یہاں جو اہم بات اس آیت میں وہ کیا کہ ایمان کے لیے 3 شرائط بتائی گئیں۔ کون کون سی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اب آپ کو اور مجھ سے بتایا جا رہا ہے کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، خالی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہ کچھ عمل کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تھکنا پڑے گا، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا۔ فرض کریں آپ مارکیٹ جاتی ہیں اور آپ ایک سوٹ لے کر آ جاتی ہیں، تو آپ آتے ہی اس کو ایسے ہی نہیں اوڑھ لیتی، اس کو ایک دفعہ شلنگ کیا جاتا ہے، پھر اس کی پراپر کٹنگ ہوتی ہے، سٹچنگ ہوتی ہے، آئرن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جا کے پہنا جاتا ہے۔ یا سادہ آپ گندم لے لیں، گندم آپ ایسے ہی نہیں چباتے، اس کو پہلے آپ پسوائیں گے، پھر چھانیں گے، پھر گوندیں گے، پھر پکائیں گے، تب جا کے کھائیں گے۔ یہ اصول ہے اس دنیا میں کہ ہر چیز ایک پراپر پروسیس سے گزر کے کامیابی تک جاتی ہے۔ فائنل پروڈکٹ بننے کے لیے اس کو کتنے را مٹیریل ان کے جو ہوتے ہیں ان کو کتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے سٹیپس کراس کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ ایک فائنل پروڈکٹ بنتی ہے۔ تو آپ نے اور میں نے اگر جنت لینی ہے تو یہودیوں کا مین کنسیپٹ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو چونکہ نبیوں کی اولاد سے ہیں تو ہمارا نبیوں کی اولاد سے ہونا ہی کافی ہے، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے، ہماری تو ایسی ہی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح عیسائی کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے۔ وہ جیسس کو کہتے ہیں کہ یہ سولی پہ چڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، چاہے ہم شراب پئیں یا سود کھائیں، ہماری بخشش تو ہو جائے گی، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، ہم تو پکے مسلمان۔ کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذکر نہیں ہے، کہا کیا جا رہا ہے خالص اللہ کے لیے نیتیں ٹھیک کرو اور اللہ ہی سے ایمان کی قبولیت کی امید بھی رکھو، پھر عمل صالح کرو۔ تو صالح عمل کے لیے شرط ہی سنت رسول ہے، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے وہ قبول نہیں ہوں گی۔ 5 نمازیں فرض ہیں آپ کے، میں بڑی پرہیزگار ہوں، میں 7 یا 10 پڑھ لیتی ہوں، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا اس آیت میں بیسیکلی کہ جو مرضی نیک کام کرو، طریقہ وہی کامیاب ہے جو اللہ کے نبی والا ہے، اور جو عمل صالح کریں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جنت ہمارا آبائی گھر ہے، ہمیں اپنے آبائی گھر سے محبت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر جنت چاہیے تو اللہ پر ایمان لاؤ، قل هو اللہ احد،
اس اللہ پر ایمان لاؤ جو ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ فرقہ واریت کو چھوڑ دو، ذات برادری کو چھوڑ دو۔ کہا تھا نا کسی شاعر نے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہم نے متحد ہونا ہے، ہم نے اس قرآن کو پکڑنا ہے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جو ہمیں کامیاب کرے گا۔ ان کے لیے ہی پھر اس آیت کے آخری حصے میں آیا کہ پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور آخرت کے دن پھر انہیں پتہ ہوگا کہ آج ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کا خوف کرتے رہے، دنیا کے غموں میں اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھیں گے، تو وہ اللہ آخرت میں نہ کوئی خوف دے گا اور نہ ہی پھر آخرت میں کوئی غم ہوگا، پھر ابدی راحتیں اور ابدی سکون ہمارا مقدر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس دین کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے پیارے حبیب کے راستے پر چلائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، ان کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔